السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا فرسٹ ایپیسوڈ آف ناول آسماں میں عامر. لیٹ اسٹارٹ. وہ شاہانہ چال چلتی ہوئی کلب میں داخل ہوئی. رات کے اس پہر کلب کا منظر صبح سے کم نہ تھا. ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں. نوجوان نسل باہوں میں باہیں ڈالے ناچنے میں مصروف تھی. لڑکیوں کے لباس ان کا جسم ڈھانپنے کے لیے ناکافی تھے، جبکہ کہیں پر حرام مشروب سرو کیا جا رہا تھا. اس نے اپنی بھوری آنکھیں گھما کر چاروں طرف کا جائزہ لیا. اپنے ٹارگٹ کے مل جانے پر وہ پراسرار سا مسکراتی ہاتھ میں پکڑا گلاس احتیاط سے لے کر چلنے لگی. بلیک پینٹ کے ساتھ شرٹ کے اوپر کالے رنگ کی لیدر جیکٹ، زیبتن کیے بھورے بال جو پشت سے نیچے تک جا رہے تھے ان کو کھلا چھوڑے، چہرے پر بھرپور میک اپ کیے، ہونٹوں کو گاڑھے سرخ رنگ سے رنگے، وہ پراعتمادی سے چلتی ہوئی کاؤنٹر پر ایک شخص کے ساتھ جا کر بیٹھی. اس کے بیٹھنے پر کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے شخص نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا. اپنے سامنے اس قدر حسین لڑکی کو بیٹھے دیکھ وہ بہکا تھا. حرام مشروب تو وہ پہلے ہی نہ جانے کتنا پی چکا تھا. جبران نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کی تھائی پر رکھ اس کی تھائی کو سہلایا تھا. اس نے ایک نظر اپنی تھائی پر رینگتے ہاتھ پر ڈالی، جبکہ دوسری نظر اپنے سامنے بیٹھے جبران پر ڈالی تھی. ایک ادا سے اس نے اپنا ہاتھ جبران کا کالر پکڑے اسے اپنے قریب کھینچا تھا، جس پر وہ بھی اپنا مشروب کا گلاس کاؤنٹر پر رکھتا اس کے بے حد قریب آ چکا تھا. جب اس لڑکی نے بڑی تیزی سے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو کاؤنٹر پر رکھ اس کا گلاس اٹھایا تھا، جبران جو اس کے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا اس کے دھکا دینے پر دور ہوا تھا. بیبی ڈرنک ختم کر لو پھر روم میں چلتے ہیں، وہ جبران کے گال پر انگلی ٹریس کرتی سرخ آنکھوں سے بولی تھی. جبران بھی اس کی بات سے اکتفا کرتا سامنے رکھا گلاس اٹھا کر لبوں کو لگا گیا. اس نے ایک گھونٹ ہی بھرا تھا جب ایک عجیب سے ٹھنڈک کا احساس محسوس ہوا تھا. پر چونکہ وہ نشے میں دھت تھا وہ یہ بات بھی نظر انداز کر گیا تھا کہ مشروب سے دھواں نکل رہا ہے. مقابل بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں اس کو مشروب پیتے دیکھ چمک اور بڑھی تھی. جبران پورا گلاس پی چکا تھا، مگر اب اس کے ہونٹ اور گلا دکھنے لگا تھا. نشہ ایک دم ختم ہوا تھا. اس نے اچنبھے سے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا. کون ہو تم؟ وہ اپنا گلا پکڑتا بمشکل بول پایا تھا. یوں لگ رہا تھا اس کا گلا جم رہا ہے. ٹاکسک گلائمر، وہ پراسرار لہجے میں بولتی جبران کی آنکھیں باہر نکالنے کا سبب بنی تھی. وہ آنکھیں جو پہلے مسکرا رہی تھیں اب ان میں سرد پن واضح تھا. ٹاکسک گلائمر کو کون نہیں جانتا تھا. انڈر ورلڈ میں اس کا ایک نام تھا، سائلنٹ اسٹارم گینگ کی لیڈر دا ٹاکسک گلائمر. وہ جرم کی دنیا کی ایک بے تاج ملکہ تھی. جرم کی دنیا میں قدم رکھے اس سے زیادہ عرصہ تو نہ ہوا تھا، پر پھر بھی وہ اپنا ایک نام بنا چکی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں اب خوف واضح تھا. یقیناً تمہیں مارنے ہی آئی ہوں، وہ مسکرائی تھی. تم نے مجھے کیا پلایا ہے؟ جبران کا معدہ بری طرح جل رہا تھا. اس کا دماغ ٹھنڈ کی وجہ سے سن پڑنے لگا تھا. ٹھنڈک کی وجہ سے عجیب سی ٹیسیں اس کے بدن میں اٹھ رہی تھیں. جبران، تم غلط وقت پر غلط سوال کر رہے ہو. وہ سرد انداز میں ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اپنی مخملی انگلیوں کی مدد سے گھماتی بولی تھی، جبکہ چاقو پر لکھا ٹاکسک گلائمر بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا. بلکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تمہارے پاس اب کتنا وقت بچا ہے. اب اس نے اپنی سرخ بھوری آنکھیں جبران کی آنکھوں میں گاڑی تھیں. جبران چلانا چاہتا تھا پر تکلیف کی شدت سے وہ چلا نہیں پا رہا تھا. اگر وہ چلاتا بھی تو تیز آواز میں چلتے گانے اس کی چیخیں دبا دیتے. تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں ڈیئر جبران. چلو شاباش، کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت آ چکا ہے. اب وہ چاقو اس کی گردن پر ٹریس کرتے بولی تھی، جبکہ جبران کی آنکھوں سے تکلیف اور ٹاکسک گلائمر کے خوف سے آنسو جاری ہوئے تھے. جبران کو اس کی بے تحاشا سرخ ہوئی بھوری آنکھوں سے خوف آ رہا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دو. تم جتنا پیسہ چاہو گی، تم جو چاہو گی میں دینے کو تیار ہوں، پر مجھے زندہ رہنا ہے. جبران روتا ہوا منتی انداز میں گویا ہوا تھا. جبران، تمہیں لگتا ہے دا ٹاکسک گلائمر کو پیسے کی کمی ہوگی؟ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک خوفناک قہقہہ لگایا.
میں تو بس تمہاری روح پرواز ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں پل پر تڑپتے دیکھنا ہے۔ وہ جبران کے دکھتے گلے کو جکڑتی، اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑے جنونی انداز میں بولی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، جبران نے کہا تھا۔ یہ الفاظ تم سے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں نے کہے ہوں گے، کیا تم نے انہیں چھوڑا تھا؟ ٹاکسی کلائمر اس کا جبڑا پکڑے دھاڑی تھی۔ اس کی دھاڑ سن جبران کے رونے میں روانی آئی تھی۔ جبران نے کئی لوگوں کی لاشیں دیکھی تھیں جو ٹاکسک گلائمر کے یا پھر سائلنٹ اسٹارم گینگ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ان کو اتنی اذیت ناک تکلیف دی جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ جبران کو اپنے انجام سے خوف آ رہا تھا۔ ان کی گینگ سائلنٹ اسٹارم کا نام بھی ان کی ہی مانند تھا۔ خاموشی سے اپنا کام سر انجام دیے وہ باہر کی دنیا میں طوفان مچا دیتے تھے۔ جبران، سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس دنیا سے جاؤ گے تو دنیا کا بوجھ کم ہوگا، تمہارا اس دنیا سے جانا ضروری ہے نا؟ وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی بدلا تھا۔ غصہ ختم ہوا تھا، وہ پرکشش سا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اس وقت وہ کسی سائیکو سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جبران سر نفی میں ہلاتا اونچی آواز سے رونے لگا تھا۔ وہ شخص جو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی ظلمت کا نشانہ بنا چکا تھا، کتنوں کو قتل کروا چکا تھا، آج اپنے سامنے کھڑی خود کی موت کو دیکھ رونے لگا تھا۔ وہ پرسکون سی بیٹھی اپنے سامنے سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی لڑکی، کیا لڑکا بھی ہوتا تو لمحہ بلمحہ نیلے پڑتے انسان کا تڑپنا کبھی بھی نہ دیکھ سکتا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سکون سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کا تڑپنا انجوائے کر رہی تھی۔ جبران کی نسیں نیلی ہوتی پھول چکی تھیں، پیٹ پھولنے لگا تھا۔ ارے یہ کیا جبران، تم رونا تو بند کرو، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ مجھے تو تمہاری چیخیں سننی تھیں اور تم رو رہے ہو، یہ بات تو غلط ہے نا؟ اب وہ کاؤنٹر پر کونی ٹکائے اس کی جانب جھکی تھی، جبکہ چاقو اس نے جبران کی گردن پر رکھا تھا۔ نہ اس سے نہیں مارنے والی، ابھی تو تمہیں تڑپتا دیکھ مجھے سکون ملنا شروع ہوا ہے، وہ جبران کی آنکھیں پڑتی بولی تھی۔ جبران جو سمجھ رہا تھا وہ ابھی چاقو کے وار سے اس کی شہرک کاٹنے والی ہے، اس کی بات سن تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اب تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی فریز ہونے لگی تھیں۔ گڈ بائے جبران، خدا تم پر اپنا عذاب نازل کرے، وہ کہتے ساتھ ایک قہقہہ لگاتی کلب سے باہر بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ اتار کر پھینکی تھی، اب وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے گلوز اتار رہی تھی۔ اس نے اپنے گلوز اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینکے تھے۔ سامنے ڈیش بورڈ پر پڑے پلاسٹک کے گلوز بالکل اصلی ہاتھ کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ اپنا موبائل پکڑے کسی کو کال ملانے لگی۔ ڈارک، کدھر ہو؟ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ کلب سے تھوڑا دور ہی ہوں، آ جاؤ، ایک بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جب وہ کوئی جواب دیے بنا ہی فون رکھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈارک کے سامنے تھی۔ وہ شخص بھی پینٹ شرٹ پہنے، اس کے اوپر براؤن لیدر جیکٹ زیبتن کیے، بائک کے ساتھ ٹیک لگائے چابی کو انگلی میں گھماتا پرسکون سا کھڑا تھا، جبکہ چہرے کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کے اوپر ڈارک کے ساتھ ایک بھیڑیا بنا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جب اپنے سامنے گلائمر کی گاڑی رکتے دیکھ وہ ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا تھا۔ چابی، ٹاکسی گلائمر نے گاڑی سے اترتے ساتھ ہی کہا تھا۔ گاڑی کی چابی ڈارک کی جانب اچھال گئی تھی، جس کو ڈارک نے بڑی مہارت سے کیچ کیا اور بائک کی چابی گلائمر کی جانب اچھالی تھی۔ گلائمر، تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ڈارک نے پوچھا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، تمہارے سامنے ہی ہوں، وہ کندھے اچکاتی مسکراتی ہوئی اپنی بائک کی جانب بڑھی تھی۔ ڈارک، آگے سب پلان کے مطابق ہونا چاہیے، یہ کہتے ساتھ ہی وہ بائک کو بھگا لے گئی تھی۔ پیچھے ڈارک اس کی پھرتی پر مسکرایا تھا، وہ واقعی ہی ٹاکسک گلائمر تھی، حسین سے حسین تر چمکتی ہوئی، ہر جگہ اپنی پھرتی سے کیے گئے کام سے چمک پیدا کر دینے والی۔ اس کی چمک مقابل کی آنکھیں کھول دینے کا کام کرتی تھی، پر وہ ایک زہریلی چمک تھی جس سے مقابل اندھا بھی ہو سکتا تھا۔ ڈارک اپنا لیپ ٹاپ لیتا گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔
جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، مسٹر جبران اختیار جو ملک کے جانے مانے بزنس مین ہیں، دا وائن کلب سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی لاش کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مسٹر جبران اختیار جو ملک کے ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل کی کوئی وجوہات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ کیا اس قتل کے پیچھے بھی سائلنٹ اسٹارم گینگ کا ہاتھ ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے ملک کی کئی بڑی شخصیات کا قتل اس گینگ کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ آخر کون ہے اس گینگ کا لیڈر؟ ملک کے جانے مانے لوگوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی ذاتی دشمنی کے چلتے یہ تمام قتل ہوئے ہیں، یا پھر ملک میں خوف و ہراس پھیلانے کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے؟ انٹیلیجنس کے مطابق اس گینگ کے لیڈر کا نام ٹاکسک گلائمر اور ڈارک بتایا جا رہا ہے۔ اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی، جبکہ ثنا نے ایک چھرچری لے کر LCD بند کی تھی۔ اس کی نظروں میں اب بھی اس نیلی پڑی لاش کی فوٹیج چل رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سامنے پڑا پانی پیا تھا۔ لاریب نے ایک نظر اس ڈرپوک کی پتلی ہوئی حالت کو دیکھا اور اپنی ہنسی ضبط کرتی فائل پر جھک گئی۔ لاریب، ثنا نے لاریب کو مخاطب کیا تھا۔ لاریب فائل پر جھکی ہوئی بولی تھی۔ یار، آج ایک اور قتل، اس نے افسوس زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ قتل بھی سائلنٹ اسٹارم گینگ نے کیا ہے؟ کتنے خطرناک ہیں یہ لوگ؟ ثنا نے ایک بار پھر جھرجھری لیتے اپنے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لاریب کندھے اچکاتی اب کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اب تو باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ چلے کل کو ہم بھی اس گینگ کا شکار ہوئے ہوں۔ ثنا نے جھرجھری لی تھی۔ ہمارا ان سب سے کیا تعلق؟ اور رہی بات موت کی، وہ تو جیسے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے، چاہے پھر ہم لاکھ پردوں میں ہی چھپ کر کیوں نہ بیٹھ جائیں۔ تم اپنا دماغ ان فضول باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے میٹنگ کی پریزنٹیشن کی تیاری کرو، ورنہ سر حمزہ کو تم اچھے سے جانتی ہو۔ لاریب ثنا کے آگے فائل رکھتی ہوئی بولی تھی۔ اور خدا کے لیے یار، اس دفعہ کوئی غلطی نہ کرنا، تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگ جاتی ہے۔ لاریب اور ثنا کی دوستی آفس میں ہی ہوئی تھی۔ لاریب کو اس کمپنی میں کام کرتے تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا، جبکہ ثنا کو کمپنی جوائن کیے ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ لاریب ایک خاموش دبا سرجھی ہوئی لڑکی تھی، جبکہ ثنا نٹکھٹ سی لڑکی تھی، پر ثنا نے کسی اور کے ساتھ دوستی کرنے سے لاریب کی دوست بننے کو ترجیح دی تھی۔ اس کا خاموش انداز، اس کا پراعتماد رویہ ثنا کو پسند تھا۔ السلام علیکم سر، میجر شہریار نے آفس میں داخل ہوتے اپنے سینئر کو سلیوٹ کیا تھا۔ آؤ آفیسر بیٹھو۔ سامنے بیٹھے لیفٹیننٹ کرنل نے میجر شہریار کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک شان کے ساتھ آرمی کا یونیفارم پہنے چلتا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا۔ جبران اختیار کے قتل کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ وہ نہ صرف بزنس مین تھے، اس بار الیکشن میں بھی کھڑے ہونے والے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل عمر نے کہا تھا۔ جی سر، میجر شہریار نے اثبات میں جواب دیا تھا۔ پولیس سائلنٹ اسٹارم کی گینگ کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ دن بدن اس گینگ کی دہشت ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ چونکہ آپ پہلے بھی بہت سے انڈر کور مشنز کر چکے ہیں اور کامیاب بھی رہے ہیں، اس لیے ڈپارٹمنٹ نے یہ مشن آپ کو اسائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے آپ جلد ہی اس پہیلی کو سولو کر کے ملک میں مزید ہونے والی تباہی پر قابو پا لیں گے۔ یہ فائل ہے، آپ کیس ریڈ کر لیں اور آج سے ہی آپ رپورٹ کریں گے۔ ٹیم آپ خود سلیکٹ کر لیں۔ لیفٹیننٹ کرنل نے ایک لال رنگ کی فائل میجر شہریار کی جانب بڑھاتے کہا تھا۔ میجر شہریار فائل پکڑ کر سیلیوٹ کرتے اپنے آفس کی جانب بڑھے تھے۔ شہریار، سنا ہے کوئی نیا مشن ملا ہے؟ عارض نوک کیے بغیر اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ شہریار جو فائل ریڈ کرنے میں مصروف تھا، اس کے آنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں مشن تو ہے، پر اس بار مشن کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ اس بار ہمیں باہر کی برائیوں کا خاتمہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے ملک میں پلنے والی برائیوں کا ہی خاتمہ کرنا ہے، جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں۔ شہریار جواب دے کر دوبارہ کیس ریڈ کرنے لگا تھا۔ عارض اور شہریار دونوں بچپن کے دوست تھے۔
ان دونوں نے ایک ساتھ ہی آرمی جوائن کی تھی، حتیٰ کہ ٹریننگ بھی دونوں نے ایک ساتھ ہی لی تھی۔ کئی مشن وہ دونوں مل کر سر انجام دے چکے تھے اور ان میں سرخرو بھی ہوئے تھے۔ دونوں کا رینک سیم تھا۔ عارض راولپنڈی میں ہوتا تھا اور شہریار لاہور میں، پر اب عارض کی پوسٹنگ بھی لاہور میں ہی ہو چکی تھی، اس لیے یقیناً اب یہ مشن بھی دونوں ایک ساتھ سر انجام دینے والے تھے۔ کیس ریڈ کیا تم نے؟ عارض نے ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے بولا۔ ہاں کیا ہے، شہریار نے فائل میز پر رکھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ایک 21 سال کی لڑکی انڈر ورلڈ میں پہنچی کیسے، اور مرڈر کے لیے اتنی پرفیکٹ پلاننگز۔ شہریار نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مس لی۔ اتنا ہی نہیں، انڈر ورلڈ میں اپنی ایک گینگ بھی بنا چکی ہے، ڈارک اور ٹاکسک گلائمر کا اصل نام کسی کو نہیں پتا، آج تک کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، کہاں سے آئے ہیں یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں پتا، شہریار غصے سے بولا تھا۔ اس فائل میں تمام مرڈرز کی ڈیٹیل ہیں جو اس گینگ نے کیے ہیں۔ اب تک کوئی ایک بھی ایسا مرڈر نہیں ہوا جس میں کسی ویپن کا یوز ہوا ہو۔ کسی کو شوکس دے کر مارا گیا ہے تو کسی کو تیزاب کے ٹینکر میں ڈالا گیا ہے۔ ایون جو جبران کا قتل ہوا ہے اس کو لیکوڈ نائٹروجن دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے آرگنز فریز ہوئے اور کچھ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں۔ ایک بھی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف، فنگر پرنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا۔ کلب کے CCTV کیمروں کو ہیک کیا گیا تھا۔ شہریار نے عارض کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پر جب اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ چلا وہ 21 سال کی ہے؟ عارض نے الجھ کر پوچھا تھا۔ آواز، شہریار نے کہا تھا، آواز سے اندازہ لگایا گیا ہے، پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کی اصلی آواز ہوگی۔ تم جانتے ہو ہم آرمی والے بھی تو اکثر وقت پڑنے پر آواز بدلتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آواز بدلنے کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، عارض نے کہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آواز بدلی جا سکتی ہے، پر اب تک اس کے علاوہ کوئی ثبوت بھی تو نہیں ملا، شہریار نے کرسی سے اٹھتے کہا تھا۔ ڈرگز ڈیلنگ کی ایک میٹنگ میں سر نے ایک پولیس آفیسر کو ایز اے کلائنٹ بھیجا تھا، یہ ویڈیو دیکھو، شہریار نے کہتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو پلے کی تھی جہاں میٹنگ کا تمام منظر واضح تھا۔ یقیناً کیمرہ شرٹ کے بٹن میں فٹ تھا۔ آفیسر تو نظر نہیں آ رہا تھا، پر سامنے بیٹھے لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ابھی نہیں آئی تھی۔ اچانک ہیل کی آتی آواز نے ان سب کی توجہ اپنی جانب کروائی تھی۔ سب نے مڑ کر اس آنے والی ہستی کو دیکھا تھا جو پینٹ کے ساتھ ہوڈ پہنے، سر پر کیپ لیے، چہرے پر ماسک لگائے، ہاتھوں میں کالے دستانے پہنے ٹیبل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ماسک پر لکھا ٹاکسک گلائمر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ عارض دم سادے ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ شہریار بھی ایک بار پھر ویڈیو دیکھنے میں مصروف ہوا تھا۔ اس کے آنے پر ڈرگ ڈیلر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتی ہوئی سربراہی کرسی پر جا کر بیٹھی تھی۔ جہاں پہلے شان بیٹھا ہوا تھا، اب ٹاکسک گلائمر اس کی جگہ پر براجمان تھی۔ شان ایک بدماش تھا، اس کے علاوہ ڈرگز کے امپورٹ کے بعد اسے آگے بیچنے میں بھی اس کا ایک اہم کردار تھا۔ پولیس سب جانتی تھی، پر اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ شان میں بھی ٹاکسک گلائمر کو اپنی جگہ سے اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی بغل والی کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ ٹاکسک گلائمر نے اب اپنے ہوڈ کی ٹوپی اتاری تھی، جبکہ کیپ اب بھی پہن رکھی تھی، لیکن ہوڈ کی ٹوپی اتارنے کی وجہ سے اس کی ہری آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں پر دوڑائی تھی، پر اپنے عین سامنے بیٹھے شخص کی جانب دیکھ یوں لگا تھا کہ اس کی آنکھیں مسکرائی ہوں۔ میم، آپ مجھے بلا لیتی، ہم خود حاضر ہو جاتے، شان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ آئس اور کوکین، وہ شان کی بات نظر انداز کرتی بولی۔ اس کی سرد برفیلی آواز حال میں گونجی تھی۔ وہ مخاطب شان سے تھی، جبکہ نظریں پولیس آفیسر پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ میم، کتنی مقدار؟ اس کی سرد نظریں دیکھ پولیس آفیسر کے ساتھ ساتھ شان بھی گھبرایا تھا۔ تمہارے پاس کتنی مقدار ہے؟ الٹا اس نے ہی سوال داغا تھا۔ اس نے شان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے نظریں ہٹانے پر پولیس آفیسر اپنا ہاتھ اوپر لے کر گیا، یقیناً پیشانی پر آنے والا پسینہ صاف کرنا چاہتا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اپنی جگہ سے
ٹیبل کے گرد چکر لگاتی ایک دم پولیس آفیسر کے پیچھے کی جانب سے گردن پکڑے دھاڑی تھی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اب لہجہ پھر سرد ہوا تھا، جبکہ پولیس والا اس کی جارحانہ گرفت سے اپنا گلا چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ ایک عورت کی گرفت نہ لگ رہی تھی۔ پولیس آفیسر نے منٹ کی دیر کیے بنا بیلٹ سے گن نکالی تھی۔ گلائمر نے اس کا سر ٹیبل سے لگاتے ایک ہی جست میں گن کو اپنی گرفت میں لیے آفیسر کی گردن پر رکھی تھی۔ ویڈیو میں اب فرش نظر آ رہا تھا، پر باتوں کی آواز لازمی آ رہی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، کون ہو تم؟ ایک بار پھر اس کی دھاڑ حال میں گونجی۔ پولیس آفیسر اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اب تم نہ بولے تو تمہاری شیرک میں 6 کی 6 گولیاں اتارنے میں مجھے سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اس کی سرد آواز سن پولیس آفیسر نے اپنی مزاحمت ترک کی تھی۔ پولیس آفیسر سرخ ہوئے چہرے کے ساتھ سچ بول چکا تھا۔ جب ایک جھٹکے سے اس نے آفیسر کو دور پھینکا، وہ کرسی سے نیچے گرا تھا۔ خبردار جو اس کو کوئی نقصان پہنچایا۔ وہ انگلی اٹھا کر ارد گرد کھڑے تمام لوگوں کو وارننگ دیتی، جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ آرس ویڈیو دیکھ پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ آرس، ہماری ٹیم ممبرز کی ڈیٹیل یہ ہے۔ 10 منٹ کے بعد یہ سارے ممبرز مجھے کانفرنس روم میں چاہیے۔ شہریار کہتا باہر بڑھا تھا، جبکہ آرس بھی سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ لاریب شام کے وقت گھر آئی تھی، جب اپنے گھر کے سامنے والے گھر میں کچھ لڑکوں کو سامان شفٹ کرتے دیکھ ٹھٹکی۔ وہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، پر اب ایک ہی دن میں وہاں لوگ رہنے آ گئے تھے۔ نہ کوئی پہلے گھر دیکھنے آیا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو وہاں پہلے آتے دیکھا تھا۔ لاریب کندھے اچکاتی گھر کی بیل بجانے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم مما، لاریب سلام کرتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ لاریب، منال بیگم نے کھانا کھاتی لاریب کو مخاطب کیا تھا۔ جی ماما۔ لاریب کھانا چھوڑ اب ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا، سامنے والے گھر میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، میں نے کھانا بنایا ہے، تم جاؤ ان کو دے آؤ۔ شفٹنگ وغیرہ کے چکر میں کیا پتہ انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو۔ جی ماما، بس میں یہ کھانا ختم کر کے دے آتی ہوں۔ منال بیگم نے لاریب کی بات سن سر اس بات میں ہلایا۔ بس کر ظالم، سارا کام مجھ سے کروائی جا رہا ہے۔ آرس نے صوفوں کی سیٹنگ کرتے ہوئے دہائی دی تھی، جبکہ شہریار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ جلدی کام ختم کر، پھر کھانا بھی لے کر آنا ہے۔ شہریار اس کی بات اگنور کرتے بولا تھا۔ خدا کا خوف کر شہری، دوپہر سے بھوکا پیاسا اکیلا کام کر رہا ہوں۔ آرس صوفے پر گرا تھا۔ بکواس نہ کر، کہہ ایسے رہا ہے جیسے میں اور ملائکہ صبح سے فارغ بیٹھے ہیں۔ آرس اب ملائکہ کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو دوپٹے کو سائڈ پر باندھے ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی گردن پر کالے رنگ کا چمکتا قاتل تل آرس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ آرس نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈال کر اس سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ استغفر اللہ، آرس شرم کر، ابھی نامحرم ہے۔ آرس نے خود کو ڈپٹا تھا۔ اچانک بجنے والی بیل پر شہریار نے کچھ ڈیوائس کے ساتھ ساتھ کچھ ہتھیار ایک دم پاس پڑے صندوق میں ڈالے تھے۔ جاؤ ملائکہ، باہر دیکھو کون ہے، آرس نے ملائکہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں کام کر رہی ہوں سر، ملائکہ دانت کچکاتے کہتی ایک بار پھر کام میں مصروف ہوئی تھی۔ میجر آرس پہلے ہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور اب تو ان کو ایک ساتھ میاں بیوی کا کردار نبھانا تھا، جس کے چلتے آج اس نے ملائکہ کے نام کے ساتھ کیپٹن لگانے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ اس مشن کے لیے اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک اور کیپٹن کو سلیکٹ کیا گیا تھا، پر بعد میں اس مشن کے لیے ملائکہ کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ جب سے اس کو پتا تھا کہ آرس بھی اس مشن میں ہے، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، جبکہ شہریار سر نفی میں ہلاتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شہریار دروازہ کھولنے پر ایک انجان لڑکی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ ٹھٹکا تھا۔ السلام علیکم، لاریب شہریار کو اپنے سامنے دیکھ گویا ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ شہریار اپنی کالی آنکھوں اور عقاب سی نظروں سے لاریب کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ جی میں سامنے والے گھر سے آئی ہوں، یہ لے لیں، لاریب نے کہتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے سامنے کی تھی۔ کیا آپ کچھ بانٹ رہی ہیں؟ شہریار نے ٹرے پکڑتے ایک آئی برو اٹھاتے پوچھا تھا۔
نہیں، وہ آپ لوگ آج ہی شفٹ ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہوں اور میں بھی کھانا نہ بنایا ہو، لاریب پرسکون سی بولی تھی۔ لاریب کی بات سن شہریار نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آج کے دور میں بھی اس قسم کے ہمسائے پائے جاتے ہیں؟ شہریار نے لاریب کی جانب دیکھتے سوچا۔ نہ جانے کیوں شہریار کو یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ آپ اندر آئیں، شہریار سائڈ پر ہوتا لاریب کو اندر آنے کا راستہ دیتا بولا تھا۔ نہیں تھینک یو، اب مجھے چلنا چاہیے، لاریب سرد سے انکار کرتی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ نہیں، آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں، پلیز اندر آئیں۔ شہریار کے اصرار پر وہ تھوڑا ہچکچاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ایک انجان لڑکی کو شہریار کے پیچھے چلتے دیکھ عارض صوفے سے کھڑا ہوتا اپنی شرٹ جھاڑنے کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ ملائکہ نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ کہاں شہریار سر، اتنے ڈیسنٹ، اتنے نائس، اور کہاں یہ چھچورا۔ ملائکہ نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ یہ سامنے والے گھر سے آئی ہیں۔ عارض اور ملائکہ کو خود کو سوالیہ نظروں سے تکتا پا کر شہریار بولا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ عارض شہریار کی بات چھوڑ اس کے ہاتھ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کھانا ہے، شہریار نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ آپ لے کر آئی ہیں؟ عارض نے تصدیق چاہی۔ لاریب نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میری بہن، آپ کا یہ بھائی صبح سے کام کر رہا ہے، واقعی اب تو بھوک سے جان نکلنے والی تھی۔ عارض ایک بار پھر دہائیوں پر آیا تھا۔ ارے ان کو چھوڑیں، آپ آئیں بیٹھیں۔ ملائکہ اپنا دوپٹہ کھولتی گلے میں ڈالتی لاریب کی جانب بڑھی تھی، جبکہ لاریب ملائکہ کے کہنے پر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسی دوران عارض کھانا برتنوں میں ڈالے باہر لاتا میز پر رکھ چکا تھا۔ میں ملائکہ ہوں اور یہ میرے ہسبینڈ عارض، ملائکہ نے عارض کی جانب اشارہ کرتے کہا، جبکہ ملائکہ کے ایسا کہنے پر عارض نے والہانہ نظروں سے ملائکہ کی جانب دیکھتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ ملائکہ نے سٹپٹا کر دوسری جانب دیکھا۔ یہ میرے بھائی شہریار ہیں۔ شہریار صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ لاریب نے ایک نظر شہریار کی جانب دیکھا تھا۔ گندمی رنگت، کثرتی بدن، کالے بال جو کچھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ لاریب نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹائی تھیں، جبکہ لاریب کی حرکت پر شہریار کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ بظاہر تو وہ موبائل میں غرق تھا، پر اس کی تمام تر توجہ سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب تھی، جو سادہ سی کالے رنگ کی قمیض اور کیپری زیبتن کیے پرنٹڈ دوپٹہ سر پر جمائے اپنے حسن سے بے نیاز بیٹھی تھی، جبکہ بھورے بال جن کو ٹیل بنا کر باندھا گیا تھا وہ دوپٹے سے نیچے تک آ رہے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اب ملائکہ لاریب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میرا نام لاریب ہے، لاریب نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ نائس نیم۔ ملائکہ مسکرائی تھی۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں چلتی ہوں، لاریب کہتی ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائیے گا، ملائکہ نے مسکراتے کہا تھا۔ نہیں ماما گھر پر اکیلی ہیں، پھر کبھی۔ لاریب سرد سے انکار کرتی اٹھی تھی۔ اچھا، کون کون رہتا ہے آپ کے گھر میں؟ عارض نے سوال کیا تھا۔ بس میں اور ماما رہتے ہیں، لاریب نے جواب دیا اور الوداعی کلمات بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دو کالی آنکھوں نے دروازے سے باہر نکلتے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ موم، ڈیڈ تو نہیں آئے؟ عشا، جو کیک کو ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھی، ماریہ بیگم کے آنے پر بولی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں آئے، آنے والے ہیں بس، ماریہ بیگم دوسرے لوازمات دیکھتے بولی تھیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر شہریار بھائی بھی ہوتے تو سالگرہ کا اور مزہ آتا، عشا افسردگی سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس کی ڈیوٹی کچھ اس طرح کی ہے، ماریہ بیگم نے اپنی بیٹی کے گال پر پیار کرتے کہا تھا، جن کی بات سن کر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ جب گاڑی کے ہارن پر وہ دونوں چونکی تھیں، عشا فوراً باہر کو بھاگی تھیں، جبکہ ماریہ بیگم سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھیں۔ عشا فوراً بھاگتی ہوئی رحمان صاحب کے گلے لگی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیڈ، اس نے اپنی باہیں رحمان صاحب کے گلے میں ڈالتے کہا تھا، جبکہ پیچھے آتے حمزہ اس کی حرکت دیکھ مسکرایا تھا۔ بھائی سے بھی مل لو بھنڈی، حمزہ نے کہا تھا۔ ڈیڈ دیکھ لیں بھائی کو، یہ پھر تنگ کر رہے ہیں۔ حمزہ کے بھنڈی کہنے پر وہ رونی شکل بنا کر گویا ہوئی تھی۔ حمزہ، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، رحمان صاحب مصنوعی غصے میں بولے۔ اچھا، میری بیٹی نے اپنے ڈیڈ کا فیورٹ کیک بیک کیا ہے، رحمان صاحب عشا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اندر بڑھے تھے۔ حمزہ بھی مسکراتا ان دونوں کے پیچھے آیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے سرپرائز دینا تھا،
عشا خفگی سے کہتی صوفے پر دھب سے بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن رحمان صاحب کے ساتھ ساتھ حمزہ کا قہقہا بھی بے ساختہ تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ عشا رحمان صاحب کو سرپرائز کرنے کی کوشش کرتی تھی، پر رحمان صاحب ہمیشہ اس کا سرپرائز خراب کر دیتے تھے۔ اب ہنس لیں۔ اس کا پھولا منہ دیکھ حمزہ نے اس کے گال کھینچے تھے جب اس نے گھور کر حمزہ کو دیکھا تھا۔ بندہ باہر سے آیا ہے، پانی ہی پلا دو۔ حمزہ مسکین سی شکل بنا کر گویا ہوا، جبکہ عشا اس کو گھورتی کچن کی جانب گئی تھی۔ ابھی وہ گلاس میں پانی ڈال ہی رہی تھی جب حمزہ نے کچن میں داخل ہو کر اس کے بال کھینچے تھے۔ حمزہ بھائی، عشا نے دانت کچکچاتے کہا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ حمزہ انجان بنا تھا، جبکہ عشا ناراض ہوتی منہ پھیر گئی تھی۔ میری پیاری سی بھنڈی یہ لو۔ حمزہ نے ڈیری ملک کا ڈبہ عشا کے آگے کرتے کہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، چاکلیٹس! چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ عشا خوش ہوتی چیخی تھی، جبکہ اس کی خوشی پر ایک بار پھر حمزہ نے اس کے گال کھینچے تھے۔ تھینک یو، اس نے کہتے ساتھ ہی چاکلیٹ کا ڈبہ حمزہ کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ اوہ یہ چیٹنگ ہے بھنڈی، آدھی میری بھی ہیں۔ حمزہ اس کو سارے ڈبے پر قبضہ کرتے دیکھ بولا تھا۔ بڑے چاکلیٹ کھاتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، اس لیے یہ ساری میں کھاؤں گی۔ اس نے چاکلیٹ کا ڈبہ اپنی جانب کرتے کہا تھا۔ اچھا بھی تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ میری بھنڈی کا کالج کا پہلا دن کیسا رہا؟ حمزہ نے خود سے 7 سال چھوٹی اپنی بہن کے بال بگاڑتے کہا تھا۔ اچھا رہا، آپ کو پتہ ہے میری 2 دوستیں بھی بن گئی ہیں، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں۔ عشا نے خوش ہوتے سارے دن کی رودات سنائی تھیں۔ میٹرک کے بعد اس نے اب انٹر کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا۔ بھائی، شہریار بھائی کب آ رہے ہیں؟ عشا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ میری اس سے بات نہیں ہوئی عشا، حمزہ نے کہا۔ اوہ صحیح، عشا افسردگی سے کہتی ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ رحمان علی اور رحیم علی 2 بھائی تھے۔ دونوں کی شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ رحمان صاحب بڑے، جبکہ رحیم صاحب چھوٹے بھائی تھے۔ رحمان صاحب کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا تھا۔ حمزہ بڑا تھا، جبکہ عشا اس سے 7 سال چھوٹی تھی۔ رحیم صاحب کو اللہ نے ایک بیٹے شہریار سے ہی نوازا تھا۔ شہریار جب تقریباً 5 سال کا تھا تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب شہریار میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس کی والدہ بلڈ پریشر شوٹ کرنے کی وجہ سے وفات پا گئی تھیں۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد شہریار رحمان صاحب اور ماریہ بیگم کی توجہ کے باوجود بھی اداس رہنے لگا تھا۔ کوئی آپ کا جتنا مرضی خیال رکھے، پر والدین کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اسی عرصے میں ایک ننھی سی پڑھی نے آ کر شہریار کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ عشا کا نام بھی شہریار کی مرضی سے رکھا گیا تھا۔ حمزہ شہریار سے 2 سال بڑا تھا۔ عشا حمزہ اور شہریار کی لاڈلی تھی۔ جب شہریار آرمی کی ٹریننگ کے لیے جا رہا تھا تو عشا نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ عشا کی حالت دیکھ شہریار تو اپنا خواب پورا کرنے سے بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، پر حمزہ کے عشا کو سمجھانے اور اس کے مان جانے کی وجہ سے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شہریار کا خواب آرمی میں جانا تھا، سو اس نے اپنے خاندانی بزنس کو ترجیح نہ دی۔ اپنے دوست طارق کے ساتھ آرمی کا ٹیسٹ دیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اور عارض آرمی کے لیے سلیکٹ ہو گئے تھے اور اب وہ دونوں اپنی خدمات میجر کے طور پر سر انجام دے رہے تھے۔ آج سنڈے تھا اور لاریب کو آفس سے آف تھا، سو وہ آج گھر ہی تھی۔ وہ فلم دیکھنے میں مصروف تھی جب ڈور بیل بجنے کی وجہ سے وہ بری طرح بدمزہ ہوئی۔ منال بیگم اس وقت کچن میں تھیں۔ لاریب منہ بناتی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تھی، پر دروازے پر شہریار کو کھڑے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم، شہریار نے اس کو اسٹل کھڑے دیکھ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا تھا۔ جی آئیں، اس نے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر میں منال بیگم بھی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر نکلی تھیں، پر سامنے ایک خوبرو لمبے چوڑے نوجوان کو دیکھ ٹھٹکی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی، میں سامنے والے گھر سے آیا ہوں، شہریار منال بیگم کے آگے سر کرتا بولا تھا، جب منال بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ کچھ آنسو ان کی آنکھوں میں چمکے تھے جنہیں وہ بڑی مہارت سے اپنے اندر ہی اتار چکی تھیں۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، منال بیگم کہتے ساتھ اسے اندر لے کر بڑھی تھیں۔ شہریار لاؤنج میں داخل ہوتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب اس کے سامنے چلتی LCD پر
اس کی نظر پڑی تھی جہاں ایک مرڈر سین چل رہا تھا۔ ایک شخص دوسرے کو بڑی دردناک موت دے رہا تھا۔ شہریار کو ٹی وی کی طرف دیکھتے پا کر مینال بیگم نے LCD آف کی تھی۔ بیٹا بس اس لاریب کو ہی شوق ہے ایسی خون خرابے والی موویز دیکھنے کا، ہر سنڈے سارا دن مار دھاڑ دیکھتی رہتی ہے، مینال بیگم نے لاریب کو کوسا تھا، جبکہ ان کی بات پر شہریار نے لاریب کی جانب دیکھا تھا جو مینال بیگم کی بات سن برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ وہ آج بھی سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے ایک نظر لاریب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس نازک سی لڑکی کو ایسی فلمیں پسند ہیں؟ شہریار تھوڑا حیران ہوا تھا۔ شہریار نے سر جھٹکا۔ لاریب جاؤ چائے وغیرہ کا بندوبست کرو، مینال بیگم نے لاریب کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ لاریب ایک کاردار نظر سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کے اوپر ڈال کر کچن کی جانب گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کی مووی دیکھنے میں رکاوٹ بن کر نازل ہوا تھا۔ آنٹی دراصل میں کہنے آیا ہوں کل آپ کا ڈنر ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ لوگ آئیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ شہریار نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ بیٹا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں رہتی، لاریب کو بھیج دوں گی، مینال بیگم نے کہا تھا۔ آنٹی آپ بھی آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا، شہریار نرمی سے گویا ہوا۔ کچھ دیر بعد لاریب چائے کے ساتھ لوازمات لے کر داخل ہوئی اور میز پر رکھے کام کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے زبردستی اس سے کام کروایا جا رہا ہو۔ اور بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ مینال بیگم نے دریافت کیا۔ آنٹی میں بینک میں جاب کرتا ہوں، شہریار نے مسکرا کر بتایا تھا، جبکہ لاریب شہریار کی پرواہ کیے بغیر فلور کشن پر بیٹھتی اب دوبارہ LCD چلا چکی تھی اور بڑی محبوب سے سامنے چلتے فائٹنگ سینز دیکھ رہی تھی۔ مینال بیگم اور شہریار کی باتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شہریار کچھ دیر اور مینال بیگم کے پاس بیٹھ کر چلا گیا، جب ایک پرسوچ انداز میں لاریب نے شہریار کی پشت کو گھورا تھا۔ لاریب اس وقت کئی گز پھیلے وسیع مینشن کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ نیم پلیٹ پر احان مرزا بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ واچ مین نے لاریب کو دیکھتے ہی فوراً وسیع دروازے کو اس کے لیے کھولا تھا، جبکہ لاریب بے تاثر چہرہ لیے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ آج تو ہمارے غریب خانے میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، احان جو لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا اندر آتی لاریب کو دیکھتے بولا۔ اگر یہ غریبی ہے تو خدا ایسی غریبی سب کو عطا کرے، لاریب نے اس کے کئی گز پر پھیلے وسیع مینشن میں نظریں گھماتے کہا تھا۔ اس کی بات سن احان کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ تم گھر نہیں گئی؟ احان نے لاریب کو دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، آفس سے ڈائریکٹ یہیں آئی ہوں، لاریب بے تکلفی سے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صحیح، چلو اور ڈنر کر لو، پھر تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، احان بھی بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، آج ڈنر نیبرز کے گھر ہے، اگر نہ گئی تو ماما کا پتہ ہی ہے تمہیں، لاریب نے ٹیبل پر رکھے سینڈوچ میں سے ایک اٹھاتے کہا تھا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ احان نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، لاریب نے جواب دیا تھا۔ چلو اب گھر چھوڑاؤ مجھے، لاریب کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد بولی تھی۔ رکو میں گاڑی کی چابی اور والیٹ لے کر آتا ہوں، احان کہتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ لاریب اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد احان کی بلیک مرسڈیز لاریب کے دروازے کے آگے تھی۔ شہریار جو لاریب کا انتظار کرتا بالکنی میں آیا تھا۔ لاریب کو گاڑی سے اترتا دیکھ وہ حیران ہوا تھا، جبکہ اب لاریب کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سے خوبرو سا لڑکا نکلا تھا۔ بلو جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہنے، پاؤں میں سفید سنیکر زیب تن کیے وہ بلا شبہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سرخ سفید رنگت بھورے گھنے بال، جبکہ اس کے توانا بازو کے مسلز ٹی شرٹ سے جھانک رہے تھے۔ لاریب نے ہنستے ہوئے اسے کچھ کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ لاریب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لاریب کی حرکت دیکھ شہریار کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ ایک کاردار سی نظر لاریب کے ساتھ کھڑے لڑکے پر ڈالے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لاریب فریش سی ملائکہ، عارض اور شہریار کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ شہریار نے ایک نظر لاریب کے چہرے کی جانب دیکھا، جس وقت مکمل سنجیدہ تھی۔ شہریار کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کا سین گھوما تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ بات کرتے نہ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے بلکہ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ ملائکہ کی بات کا ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ لاریب، کیا آپ میرڈ یا کمیٹڈ ہیں؟ شہریار نے لاریب کو بے تاثر نظروں سے دیکھتے ڈائریکٹ پوچھا تھا۔ شہریار کی اتنی غیر متوقع بات پر عارض اور ملائکہ نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا،
جبکہ شہریار کی بات سن پانی پیتی لاریب کو ایک زبردست پھندا لگا تھا۔ اس کو بری طرح کھانستے دیکھ شہریار کے ساتھ سب بکھلائے تھے۔ نہیں، میں سنگل ہوں۔ لاریب نے اپنی نم ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے سرخ آنکھوں سے شہریار کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی سرخ پوری آنکھیں مقابل کے دل میں انوکھے جذبات جگا چکی ہیں۔ جبکہ لاریب کی بات سن شہریار کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ وہ پرسکون ہوتا کرسی کی پشت سے کمر ٹکا گیا۔ وہ جو کب کا لاریب اس لڑکے کے ساتھ دیکھ الجھا ہوا تھا، لاریب کی بات سن پرسکون سا کھانا کھانے لگا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ خوشی سے بھرپور شام کا اختتام ہوا تھا۔ مس ثنا، یہ کیا ہے؟ حمزہ فائل ٹیبل پر پٹکتے ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوتا دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ سن ثنا نے ڈرتے آنکھیں میچی تھیں۔ میں نے آپ سے مین پوائنٹس لکھنے کا کہا تھا، نہ کہ یہ کہ آپ ساری ڈیٹیلز اٹھا کر لکھ دیں، اور ڈیٹیل بھی کسی دوسرے پروجیکٹ کی۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، جبکہ اب تک اس کی پریزنٹیشن کے پوائنٹس کلیئر نہ تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کا کروڑوں کا لاس کروانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اب کچھ منٹ میں ہی حمزہ کو پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر آنسوؤں کو ضبط کرتی لڑکی پر ڈالی۔ اب کھڑی کیوں ہیں؟ جائیں یہاں سے، دوسرے پروجیکٹ کی فائل ریڈی کریں، حمزہ کرخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ ثنا آنسوؤں پر بند باندھتی فائل پکڑے گلاس ڈور کی جانب بڑھی تھی۔ 20 منٹ میں مجھے یہ فائل اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ باہر جاتے ہوئے حمزہ کی ایک بار پھر غصیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ رائٹ سر، وہ مدھم رندھی ہوئی آواز میں گلاس ڈور دھکیلتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ثنا، کیا ہوا ہے؟ لاریب نے ثنا کو روتے دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ثنا آنسو صاف کرتے سامنے پڑے سسٹم کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کو کام کرتے دیکھ لاریب بھی اپنے کام میں متوجہ ہوئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد اس نے حمزہ کے کیبن کا گلاس ڈور ناک کیا تھا۔ حمزہ، جس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر بڑی مہارت سے چل رہی تھیں، اب وہ رکی تھیں۔ اس نے ایک نظر سامنے سے آتی لڑکی کی جانب دیکھا، جو بنا کچھ کہے فائل حمزہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی سرخ آنکھوں اور چہرے کی جانب دیکھا، جو یقیناً رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائے اسے ریڈ کرنے لگا۔ گڈ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ حمزہ کے کہنے کی دیر تھی، ثنا تو پہلے ہی اس کے حکم کی منتظر کھڑی تھی، فوراً اس کے کیبن سے باہر نکلی تھی۔ ثنا، تم پاگل ہو چکی ہو، لاریب نے ثنا کو ریزگنیشن لیٹر کا پرنٹ نکالتے دیکھ کہا۔ پاگل میں نہیں، پاگل وہ ہٹلر کا کچھ ہوتا سوتا ہو گیا ہے، ثنا دانت پیستی گویا ہوئی۔ کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے کیا؟ مجھے اب اور یہ جاب نہیں کرنی۔ اب ثنا کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ثنا دیکھو، ابھی تو تمہارا سٹارٹ ہے، آگے جا کر تمہیں بہت کچھ فیس کرنا ہوگا، تو کیا تم ہر جاب سے ایسے ہی ریزائن کر دو گی؟ لاریب نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ ثنا اس کی بات اگنور کیے ریزگنیشن لیٹر پکڑے حمزہ کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ میں کم ان سر؟ ثنا حمزہ کے کیبن کا گلاس ڈور ناک کرتے ہوئے بولی۔ یس کم ان، حمزہ نے ایک سرسری نگاہ ثنا پر ڈالتے کہا۔ سر، یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے، میں یہ جاب لیو کر رہی ہوں، ثنا نے بیٹھنے کی زحمت نہ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہی ریزگنیشن لیٹر حمزہ کے سامنے رکھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے حمزہ نے ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، سفید چہرہ، گلابی لب، نیلے رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ لڑکی اسے بہت اداس لگی تھی۔ میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ حمزہ نے ایک نظر سامنے ٹیبل پر رکھے صفحے پر ڈالی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ جاب کیوں لیو کر رہی ہیں؟ حمزہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ وجہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ خود کو رونے سے باز رکھتی ہوئی بولی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حمزہ نے پہلے اسے کبھی نہ ڈانٹا ہو، اکثر وہ کسی نہ کسی وجہ سے ثنا کو ڈانٹتا رہتا تھا، پر آج اس کے انداز پر ثنا دل برداشتہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی کہاں ایسا لہجہ برداشت کر سکتی تھی؟ مس ثنا، آپ جانتی ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، حمزہ نے اپنی سرد آنکھوں سے ثنا کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ حمزہ کی بات سن ثنا نے اچنبھے سے کہا۔ جاب ایگریمنٹ میں ایسا کہیں نہیں لکھا تھا، ثنا دانت پیستے گویا ہوئی۔ لکھا تو نہیں تھا، پر یہ کہا گیا تھا کچھ پوائنٹس بعد میں ایڈ کیے جائیں گے۔
میں نے کہہ دیا سو یہ پوائنٹ بھی اب ایگریمنٹ میں ایڈ ہو چکا ہے۔ حمزہ کی بات سن ثنا کی آنکھوں میں نمی تیری تھی۔ اب اگر آپ آفس لیو کریں گی تو فرم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لے گی، اس لیے بہتر ہے آپ اپنا ریزیگنیشن لیٹر اٹھائیں اور کل آنے کی تیاری کریں۔ حمزہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتا بولا، جبکہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ثنا کے آنسو لڑک کر اس کے گال بھگونے لگے۔ حمزہ نے اس کو خاموش پا کر اپنا سر اٹھایا تو کان سی کالی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھ وہ حیران ہوا۔ وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ اس نازک سی لڑکی سے کیا کہے جو بامشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ اوکے سر، ثنا آنسو صاف کرتی سامنے کھڑے حسین شخص کو دیکھتی بولی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگ، جو بلیک ٹو پیس پہنے ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے ہوئے تھا۔ پر کاش وہ ہٹلر نہ ہوتا۔ ثنا ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈالتی غصے سے اس کے کیبن سے باہر نکلی، جبکہ حمزہ سر جھٹکتا ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ کیپٹن ملائکہ، شہریار نے اپنے سامنے بیٹھے عارض اور ملائکہ کو دیکھ ملائکہ کو پکارا تھا۔ وہ تینوں اس وقت گھر کی بیسمنٹ میں بنے سیکرٹ روم میں موجود تھے۔ یس سر، ملائکہ نے کہا تھا۔ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہوا، شہریار نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تھا۔ یس سر، ہماری ٹیم کے 2 لوگ سائلنٹ اسٹارم کی گینگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ گڈ، شہریار پر اسرار سے مسکرایا تھا۔ عارض، کیا رپورٹ ہے؟ شہریار اب عارض کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس وقت انڈر ورلڈ میں 2 گینگ سب پر بھاری پڑ رہی ہیں، ایک سائلنٹ اسٹارم اور دوسری وائٹ ڈیول گینگ۔ سائلنٹ اسٹارم اور وائٹ ڈیول گینگ کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ جبران وائٹ ڈیول گینگ کا ایک ممبر تھا۔ عارض نے ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ اب تک اتنا پتہ چلا ہے کہ بظاہر وہ بزنس مین تھا، پر وائٹ ڈیول گینگ کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کرتا رہا ہے۔ عارض نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ شہریار انہیں آگے کا رد عمل بیان کر کے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عارض اور ملائکہ بھی اس کے پیچھے ہی سیکرٹ روم سے باہر نکلے تھے۔ شہریار ابھی آفس ورک سے فری ہو کر چائے کا کپ تھامے بالکنی میں آیا تھا، جب سامنے گھر کی کھڑکی کھلے دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ لاریب سامنے ٹیبل پر بیٹھی دوپٹے سے بے نیاز ہاتھ میں قلم پکڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ پورے بال پونی ٹیل میں مقید تھے، جبکہ بالوں کی کچھ حوالہ لٹیں چہرے کو چوم رہی تھیں۔ شہریار لاریب کو نظروں کے حصار میں رکھتا آگے بڑھا تھا۔ لاریب جو اپنی ڈائری پر جھکی ہوئی تھی، اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی اپنا سر ڈائری سے اٹھا گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی جانب دیکھا جو 1 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اب اس نے اپنی ٹیل میں بندھے ہوئے بالوں کو کھول ادھر ادھر جھٹکا تھا۔ شہریار ساکت ہوا تھا۔ نازک سراپا، اس پر پشت سے نیچے جاتے بال، حسین چہرہ شہریار کو چاروں کھانے چت کر چکا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں چائے تھی، وہ سب بھول چکا تھا۔ لاریب نے ایک دم دائیں جانب دیکھا، جبکہ شہریار کو سٹل کھڑا دیکھ وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر شہریار پرکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ لاریب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اس نے غصے سے کھڑے ہوتے کھڑکی بند کی تھی۔ لاریب کی کھڑکی بند کرنے پر شہریار کا سحر ٹوٹا تھا۔ شہریار نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا تھا جو کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ شہریار نے ایک لمبا سانس بھرتا اپنی حرکت پر خود کو کوستا کمرے میں بڑھا تھا۔